بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی دیوی جو دن رات کو تبدیل کیا کرتی تھی، اور ایک ایسا دیوتا جو خوبصورتی اور مال و دولت دیا کرتا تھا۔ یہ دونوں دیوی اور دیوتا کون تھے، اور عرب کے مشہور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور کعبہ میں بتوں کو لانے والا شخص کون تھا، اور عرب کے مشہور بت یعنی لات اور عزیٰ کون تھے؟ کیا یہ حقیقت میں کوئی انسان تھے، اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزیٰ کو خدا کی بیٹی کیوں کہا جاتا تھا؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کس طرح فرمایا؟ دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو ہر دور میں شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کر کے بت پرستی کے اندر مبتلا کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کعبہ کے اندر بت پرستی کس طرح شروع ہوئی، اور کس طرح کعبہ کے مسلمانوں کو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کیا اور بت پرستی کے اندر مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو کبھی دیکھا ہے؟ اور تیسرے منات گھٹیا کو بھی زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ایمان کو چھوڑ کر اس شرک کے اندر مبتلا تھے۔ ویسے تو عرب میں بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب کے دو مشہور بت تھے جن کا نام لات اور عزیٰ تھا۔ لات کے معنی جھک جانا ہے، چونکہ لوگ اس کے سامنے اکثر جھکے رہتے تھے اور اس کو کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، زرخیزی اور خوشحالی دیتا ہے، جبکہ عزیٰ دیوی سیاہ سفید کی مالک ہے، دن رات کو تبدیل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ مشرکین مکہ لات کو خدا کا بیٹا اور عزیٰ کو خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ دونوں بت عرب کے اندر بہت ہی مقبول تھے۔ لوگ بات بات پر ان دونوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ ان دونوں بتوں کی حفاظت کرنے والے کہن لات اور عزیٰ کے نام پر لوگوں سے بہت سارا مال و دولت لاتے اور روپے پیسے اکٹھا کیا کرتے۔ اب بات کرتے ہیں عرب کے مشہور بت یعنی لات اور عزیٰ کہاں سے آئے اور ان کی عبادت کیسے شروع ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ عرب کا ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ میں لوگ مکہ کی زیارت کے لیے کثرت کے ساتھ آتے تھے، اور یہ شخص بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھا۔ یہ آنے جانے والے تمام لوگوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ یہ شخص بہت ہی زیادہ نیک اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایک ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے ستو گھولا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ یہ عزیٰ نامی خاتون طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی۔ اسی وجہ سے عزیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ مشہور تھا کہ وہ خدا کی بیٹی ہے۔ جب عزیٰ نامی خاتون جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اسے بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہو جاتا۔ چونکہ اسی صورتحال کو دیکھ کر مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات اور عزیٰ کی شادی کرا دیے جائے۔ چونکہ تمام سرداروں کی مشاورت کے بعد لات اور عزیٰ کی شادی کرا دی گئی، اور شادی کی پہلی رات ایسا واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ لات اور عزیٰ جب شادی کی پہلی رات اجر عرسی یعنی کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ دونوں لوگوں کو کبھی نہ ملے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے سے غائب ہو گئے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ اسی طرح ان دونوں کے غائب ہونے کے بعد لات کے چاہنے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ لات اور عزیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزیٰ دیوی کو چاہنے والے لوگ یہ کہتے تھے چونکہ عزیٰ کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اسی لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ بچا لیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کا نام سردار عمر بن لاہی تھا۔ اس بدبخت شخص نے ان دونوں کی یاد میں بڑے بڑے بت بنا لیے، چونکہ تمام عرب کے لوگ ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے، اور ایک دن ایسا آیا
کہ لوگ ان کے سامنے قربانیاں پیش کرنے لگے، ان دونوں بتوں کی پوجا اور سجدہ کرنے لگے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لات وہ طائف کے قبیلے بنو ثاقیف کے زیر نگرانی تھا اور اس سے ہونے والی آمدنی انہی میں تقسیم ہوتی تھی۔ ان دونوں بتوں کو بنانے والا عمر بن لاہی لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں لات کے پاس ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں عزا کے پاس رہتا ہے، اسی لیے لوگ ان دونوں بتوں کی تعظیم کرتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کے لیے ایک الگ قسم کا حجرہ بھی بنا رکھے تھے۔ جس طرح یہ لوگ کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے، اسی طرح یہ لوگ ان دونوں بتوں کے لیے قربانی کا جانور بھی بھیجتے اور ان کے ناموں پر قربان کیا کرتے۔ روایات میں آتا ہے فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروایا۔ جس طرح ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات بت کو توڑنے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مغیر بن شیبہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد نبوی طائف قائم کرا دی۔ اسی طرح عزا دیوی کے خاتمے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بدن خلا کی جانب بھیجا، وہ وہاں پر عزا نامی بت تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کاٹ دیا، عزا کے حجرے کو گرا دیا اور اس حجرے کو دیا جس حجرے کو لوگوں نے عزا کے لیے تعمیر کیا تھا۔ پھر حضرت خالد بن ولید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس واقعے کی اطلاع دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی حضرت خالد بن ولید دوبارہ اسی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو چوکنا رکھا۔ جب موجروں نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو کہنے لگے کہ عزا عزا، یعنی عزا کو پکارنے لگے، چونکہ اس وقت خالد بن ولید کے سامنے ایک سیاہ رنگ والی برہنہ عورت ظاہر ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاک اوڑھ رہی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس پر تلوار کا وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس عورت کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے اور اس واقعے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ عزا ہی تھی۔ اسی طرح عرب کی مشہور اور خاص بت لات اور عزا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور مکہ کی سرزمین کو پاک سرزمین بنا دیا اور مکہ کی پاک زمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان بتوں سے پاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔